اس لفظ کے پس منظر کے لحاظ سے بھی ہمیں استقبال ربیع الاول شریف کی آج کے پروگرام میں وضاحت کرنی ہے کہ ہماری جو 6 بڑی کتابیں ہیں قرآن کے بعد جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک بڑی کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، اور جامع ترمذی سنت کا، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ ان کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ بخاری مسلم سے تو کم ہے لیکن ان کتابوں سے اس کا درجہ بڑا ہے۔ تو جامع ترمذی کے یہ جو بیروت کی چھپی ہوئی جامع ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 میں اس نام سے پورا باب قائم کیا گیا ہے، جس لفظ کو آج یہ دیوبندی وہابی ایک اچوت قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک نئی چیز قرار دیتے ہیں۔ اس وقت یعنی امام ترمذی جن کی وفات 297 ہجری ہے اور ولادت سے پہلے یعنی 2 صدیاں صرف گزری ہوئی تھیں، اس وقت جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جامع ترمذی، تو اس کی یہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 424 پر انہوں نے پورا باب اس نام سے ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا، اور یہ باب بھی حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ 426 صفحہ کتاب المناقب، تو اس کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو باب ہے۔ تو یعنی یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی لفظ میلاد گھڑ کے یا اس کو میلاد النبی کہہ کر اور پھر دنیا میں اس کو رائج کیا ہو، بلکہ ابھی تو امت کی صرف 2 صدیاں گزری تھیں۔ اس کے علاوہ جو لٹریچر اسلامی ہے، خود صحابہ و تابعین کے جو الکلمات ہیں وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جو مدون کتابیں کمپائل جن کو کیا گیا قرآن مجید کے بعد جو 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ باب کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو کچھ آیا ہے حدیث میں اس کا اس میں ذکر کیا جائے، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یعنی میلادی ہونا، میلادی کہلوانا، میلاد منانا، یا میلاد کا لفظ، یا میلاد ہاؤس، یا محفل میلاد، یہ کوئی گھڑی ہوئی اصطلاحات نہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہو، بلکہ ائمہ نے جو بدعت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے، ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس سلسلہ میں قائم کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، آپ کے میلاد کا تذکرہ